قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ شعبان کا مہینہ اپنے آب و تاب سے جاری ہے اور یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی ریہرسل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی رجب شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پوری ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ سے لمبی عمر کی دعا نہیں مانگی۔ اور لمبی عمر کی دعا مانگنا ایک طریقے سے یہ بھی کہا جائے کہ یہ تو بے وقوفی کی بات ہوتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے اگر آپ کو کبھی کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو یہ دعا نہیں ہوتی، بلکہ بعض بزرگان دین نے لکھا یہ تو بد دعا ہے۔ آپ کسی کو یہ کہو کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے، اب اس لمبی عمر میں وہ بیچارہ اپنے گوڈوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے، کمر کے درد کو پکڑ کے بیٹھ جائے یا کسی اور بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ بیماری کو کھینچ کر وہ جو ہے 100 سال گزارے، تو اس زندگی کا مزہ نہیں آیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، یہ دعا دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہتے ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے، ایک عجیب سسٹم ہمارا جو بنا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ کسی کو دعا اگر دینی ہو تو اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ برکت کہتے ہیں اگر چاہے وہ تھوڑی بھی ہو، لیکن وہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر لاگو کیے ہوتے ہیں وہ ان احکامات کو بھی پورا کرتا ہے، اپنی زندگی صحیح معنی میں گزارتا بھی ہے، اور پھر ایک دن جب اس کے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ تو اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ کہا جائے اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ سے
لمبی عمر کی دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی ما علمت الوفات خیرا لی۔ اللہ تو تب تک جانتا ہے جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تب تک تو مجھے زندگی دے، اور جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو تب مجھے موت دے دے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم توفنی وانت راض عنی۔ جہاں ہم موت کی اکثر ہم یہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت دے یا اپنے وطن کی موت دے، تو وہاں ہم اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ تو مجھے اس وقت موت دے جب تو میرے سے راضی ہو جائے۔ اللہم توفنی وانت راض عنی۔ اردو میں عربی میں کوئی نہیں یاد کر سکتا تو اردو میں اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے اللہ تو مجھے اس وقت موت دے جب تو میرے سے راضی، جب اللہ راضی ہوگا تو بات بنے گی۔ اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو آگے تو کام مشکل ہو جائے گا پھر۔ اللہم توفنی مسلمین والحقنی بالصالحین۔ اللہ تو مجھے ایمان والی موت دے، نیک لوگوں کو میں ملوں، نیک لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤں۔ اور ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ میں کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو اس فتنے کے اندر مبتلا کیے بغیر ہی مجھے دنیا سے اٹھا لے، کہ کہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی کہیں ایسا موقع آ جائے کہ ہم فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور بعض اوقات وہ فتنہ بھی ایسا ہو کہ میرے ایمان کے اندر کہیں خطرہ نہ پڑ جائے۔ آج کل تو ویسے ہی ایمان پہ چلنا، دین پہ استقامت رکھنا بہت مشکل کام ہے، تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ جہاں ہم اور دعائیں کرتے ہیں ہم یہ دعا کیا کریں کہ ایک تو اللہ تو موت دے جب تو میرے سے راضی ہو، اور اللہ مجھے فتنے کے اندر مبتلا کیے بغیر۔ بڑے بڑے لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے اپنے علم پر، اپنی عزت پر، اپنے وقار پر کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، مجھے یہ علم آ گیا، مجھے یہ مل گیا، وہ مل گیا۔ ایک لحظہ نہیں لگتا، اللہ نے آپ کو آسمان سے زمین پہ لے آنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لمبی عمر کی دعا نہیں مانگی، لیکن یہ رجب اور شعبان کا جب مہینہ آتا ہے، جب رجب کا چاند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اور وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان نصیب کر، ہم رمضان تک پہنچ سکیں۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ان دو مہینوں کے اندر اگر لمبی عمر کا تو نہیں کہا جائے کہ اگر میری نصیب کے اندر اگر کہیں کوئی بیماری لکھی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی سے حفاظت کرتے ہوئے، اس بیماری سے حفاظت کرتے ہوئے یا اللہ تو مجھے رمضان نصیب کر دے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان کو اپنی زندگی میں پالوں، اس رجب اور شعبان کی برکت سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جب گزرتا تھا اور شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آسانی کے لیے ہمیں کہا کہ شعبان کے مہینے میں تم روزے نہ رکھو، اس لیے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے ٹرین کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے ہم روزے رکھ لیں تو رمضان کے لیے ہمارے پاس صحت ہی نہ ہو، ہم روزے نہ رکھ سکیں۔ ہاں جس کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، جس کے اندر طاقت ہے وہ رکھے،
سنت جو ہے وہ 13, 14, 15 کا جیسے ایام 20 کے روزے ہیں، اس کے علاوہ جو رکھ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو رکھا کرتے تھے وہ پہلے 15 دن شعبان کے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوتے تھے۔ دوسرے 15 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکھتے اور بعض چھوڑ دیتے۔ تو اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے اہتمام کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں، چاہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو یا دنیا کے اور کسی ایونٹ کے حوالے سے ہو، اس کی ریہرسل، اس کی تیاری پہلے کی جاتی ہے، اس کا مقدمہ بنایا جاتا ہے۔ تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے اور شعبان اس کا مقدمہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان رمضان کے لیے تیار کر لے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت سستی ہماری ہو گئی، اب اس سستی سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے اس رمضان کے ماڈل کے اندر ہم نے آنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، روزہ جہاں ہم رکھ سکتے ہیں وہ روزے ہیں، وہ کام جو شریعت کے اندر ہیں، اور خاص کر کے اس مہینے کے اندر جو کام قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، بزرگان دین کی زندگیوں سے ملتے ہیں، وہ کام اپنی طرف سے ایجاد کردہ کام ہم نے نہیں کرنے، جن کو بدعات کہا جاتا ہے، جو اس مہینے کے اندر جو رجب سے شروع ہوتے ہیں اور رمضان تک، بلکہ رمضان کے بعد بھی رہتے ہیں۔ کسی نے من گھڑت نمازیں بنا لی، کسی نے من گھڑت نوافل بنا لیے کہ صلاۃ رغائب ہے، صلاۃ الفیہ ہے، کون کون سی باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اور پھر جو ہے وہ من گھڑت روزے بھی بنا لیے گئے۔ پہلی کا یہ ہے، اس کا یہ اس کی فضیلت ہے، درمیانی کی یہ فضیلت ہے، یہ نماز پڑھ لی تو آپ کی اتنے جو ہے وہ قضائیں معاف ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے، اور اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں صحت تو دے تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ ہم نیت ابھی سے کر لیں کہ اللہ ہم نے رمضان کے تمام روزے رکھنے۔ ایک ہوتا ہے مریض، اللہ کی طرف سے بندہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متمرض، جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے بیمار کر دے، کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ میں بہانے تلاش کرتے ہوئے، آپ کو بھی لوگ ملیں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، ہمیں تو زیادہ ملتے ہیں، کہ اکثر و بیشتر وہ چند گنے چنے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس رمضان کے مہینے سے ہفتہ پہلے ہر سال بعض کا فون آتا ہے اور بعض کی میسیج ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی آپ کو فون کیا تھا کہ مجھے یہ مسائل کا مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب اللہ جانتا ہے اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں بعض، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ آپ مجھ سے زیادہ اس جانتے ہوں گے، بس رمضان کے روزے نہیں رکھنے، اور اپنے آپ کو، میں نے کہا نا، ایک تو اللہ کی طرف سے مریض ہے، ایک متمرض کہ اپنے آپ کو خود مریض بنا کے، بعض اوقات لوگ بن جاتے ہیں کہ جی مجھے یہ مرض ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، باقی سارے کام کر سکتے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک آدمی، یہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اور ماشاءاللہ جی بڑا پیارا مہینہ آنے والا ہے جی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ نے اس میں روزہ رکھنا ہے؟ نہیں یار، میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے جو ہے وہ دل کی تکلیف بھی ہے، مجھے یہ مسئلہ بھی ہے، لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا جی چلو، رات کو تراویح میں تو آؤ گے نا بھائی؟ اور نہیں جی امام صاحب جو ہیں وہ بڑا لمبا قرآن پڑھتے ہیں، میں تھک جاتا ہوں، ٹانگوں کی بھی تکلیف ہے، آپریشن بھی ہوا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا، افطاری تو کرو گے نا بھائی؟ افطاری نہیں کرو گے؟ کیوں، میں سکھ ہوں بھائی، افطاری تو کروں گا نا۔ روزے کی بات آئی، بھائی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تراویح میں کھڑا ہونا ہے، بھائی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ افطاری کی بات آئی، کیوں بھائی میں سکھ ہوں، افطاری تو کرنی ہے میں نے۔
تو جہاں کھانے کی بات آتی ہے، بلکہ ہم یوں اگر کہیں کہ صحابہ اللہ کے دین کے لیے دینے میں خوش ہوتے تھے، میں اور آپ جتنا ہم بچا سکتے ہیں ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے آج کی، آپ کی میری. جتنا ہم بچا سکتے ہیں نا ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچ گیا ہے مجھ سے. صحابہ جتنا دے سکتے تھے وہ اس پہ خوش ہوتے تھے. صحابہ نے تو، یہ جنگ بدر کب ہوتی ہے؟ 17 رمضان تھا. رمضان کے مہینے میں، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کس طرح ہوئی، پھر ان کی افطاری کس طرح ہوئی. تو ہم بعض اوقات خود متمرد ہم بن جاتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، ہم اس کے لیے جو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کو ختم کرنا ہے اس میں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صحیح معنوں میں جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اس کو مریض ہے، بیماری ہے، لیکن اپنے نفس کو، شیطان تو بند ہو جائے لیکن آپ کا نفس تو آپ کے ساتھ ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے یہ کہتے تھے آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، کل کا روزہ نہیں رکھوں گا. دوسرے دن پھر یہی، آج کا روزہ رکھ لیتا ہوں، کل کا روزہ نہیں رکھوں گا. اس طرح کرتے کرتے 29 یا 30 روزے انہوں نے پورے کر لی. اپنے نفس کو مارنا ہے. اور رمضان نام ہی اسی کا ہے کہ اپنے گناہ، یہ رمز سے نکلا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جلانا. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ اپنے گناہوں کو جلاؤ. جو بندہ اپنے رمضان کو بنا لیتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں اس کا پورا سال بنتا ہے. اور جو سستی اور کاہلی رمضان میں دکھاتا ہے اس بندے کا پورا سال نہیں بن سکتا. وہ پورا سال سستی میں رہے گا، پورا سال کاہلی میں رہے گا، نہ اس کو نمازوں کی توفیق ہوگی، نہ اس کو دیگر نیکیوں کی توفیق ہوگی. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کالریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں جس طرح ہوا چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں اس طرح تیز ہو جایا کرتے تھے. تو ہمارا یہ آنے والا مہینہ، یہ رجب اور شعبان، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے کہ یہ رحمت کی ہوا رجب سے شروع ہوتی ہے، بادل شعبان میں آتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہے. کہ اپنے آپ کو ہم بنا سکیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ خلاف معمول آج کچھ کام ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام مخلوق اس بندے پہ لعنت کرتے ہیں کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کرے. جس کے ماں باپ کیا ہوں؟ بوڑھے ہوں اور اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کرے. اور اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کے یہ بات کی تصدیق کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس بندے پہ لعنت ہے. بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ ایک بچہ، اس کا والد اور والد کے ساتھ اس کا والد، یعنی پوتا، والد اور دادا بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ. تو کوئی بات ہوئی جس کی وجہ سے والد نے، اس بچے کے والد نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کو میں گولی مار دوں گا. کیا کہا کہ اگر ابا آپ نے یہ کام کیا تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. تو ساتھ ہی بیٹھے کسی بندے نے کہا یہ جو تیرا بیٹا بیٹھا ہے نا، تو نے تو صرف ارادہ کیا ہے، جب یہ بڑا ہوگا یہ تجھے پکی اور ٹھکی بات ہے یہ تجھے گولی مارے گا. تو نے صرف ارادہ کیا ہے، یہ تیرا جو بیٹا بڑا ہوگا اس نے تجھے مارنا ہی مارنا ہے. اس لیے کہ جب میں اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ہماری عمر 40-50 کو کراس کر جاتی ہے تو ہم ایک بات میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں میرے والد نے میرے اوپر جو سختی کی تھی واقعی وہ صحیح تھی. جب اس عمر کو ہم پہنچتے ہیں نا، ہمارا اپنا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کہتا ہے میرا باپ بے وقوف ہے.
وہ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ گزر رہی ہے اوپر سے؟ آپ کی جب عمر 40-50 کو کراس کر جاتی ہے نا، آپ جب کہتے ہو کہ میرا والد نے میرے اوپر جو سختیاں ڈالی تھیں وہ ٹھیک تھیں، تب تک آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے جو کہتی میرا باپ پاگل ہے. اور کل کو وہ جب والد بنے گا، اس کی اولاد اس کو کیا کہے گی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کی پہلے 25 سال جو ہوتے ہیں نا زندگی کے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. لوگوں نے کیا کہنا. آپ کی ہماری زندگی اس طرح ہی گزرتی ہے. پہلی 25 سال جو ہوتے ہیں بھاڑ میں جائیں سارے. اگلے 25 سال جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان یہ سوچتا ہے اوہو لوگ کیا کہیں گے، او یار میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اب ہم بھی بعض اوقات اپنے گھر کے نیچے جاتے ہوئے بھی کبھی بعض اوقات ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ ہمیں بھی پجامہ شرٹ میں جانا پڑتا ہے، یا بعض اوقات سر کی تکلیف، مجھے بھی کئی عرصے سے جو ہے یہ ایک مائیگرین کی پرابلم ہے، بعض اوقات ٹوپی نہیں پہن سکتے. لیکن گھر کے نیچے اترتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا جو میرا نمازی ہے یا کوئی اور بندہ ہے، اس نے مجھے دیکھ کے کہنا ہے کہ آج مولوی صاحب تو بغیر ٹوپی کے تھے، آج مولوی صاحب نے پجامہ پہنا تھا، اوہو، میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا کہیں گے. اس سے اچھا ہے کہ یار جیسے بھی ہیں سلوار قمیض پہن کے میں نیچے ہی چلا جاؤں. خود وہ بندہ جو چاہے وہ پوری اس کی جو ہے نا اوپر سے نیچے تک وہ سکھوں کی طرح بنا ہوا ہو، لیکن مسلمان کو، امام کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی کہنا ہے کہ امام صاحب آج خیر تو ہے، آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. یہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا واقعہ، بڑی پرانی بات ہے. بندہ جو مجھے ملا اس نے بالیاں بھی پہنی ہوئی، ہاتھوں میں کڑے بھی اس کے تھے، داڑھی کا اس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، میری صرف ٹوپی اتری ہوئی تھی. کہتا اوہو تسی تو کاری صاحب دے پتر تواڈے سر تے ٹوپی نہیں. میں نے کہا جی بڑی غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم آپ سے نا فون پہ بات کروں گا پھر پہن کے نیچے آؤں گا. وہ سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. بھائی پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، تیرا حلیہ کیا بنا ہوا ہے. تو انسان کے پہلے 25 سال جو ہوتے ہیں، انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اگلے 25 سال ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہے اوہو لوگ کیا کہیں گے. اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتی ہے بھائی لوگوں نے کیا کہنا. آخر میں لوگ یہ کہ اچھا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے یہ اللہ اس کی بخشش کرے. آخر میں لوگوں نے یہی کہنا ہے. تو لہٰذا جو کام ہیں شریعت کے، ان کاموں کو ہم کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں. جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے اوپر احکامات ہیں ہم ان کو تو لاگو کریں پہلے اپنے اوپر. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. پہلی سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کہہ کر اس کی تصدیق ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاتا ہے لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کی خدمت نہیں کرتا اور ان کی بد دعاؤں کو لیتا ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات حضرت جبریل نے کی کہ جو رمضان کو پاتا ہے لیکن اللہ سے اس ماہ مقدس میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. اللہ کی طرف سے پیکج اگر ملتا ہے، بندہ اگر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے. آج آپ کو اگر گورنمنٹ ایک پیکج دیتی ہے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ سب پیکج کے انتظار میں ہیں، کچھ دنوں کے اندر پیکج آپ کو ایک ملے گا دوبارہ. آپ اس پیکج کا جو پورا سسٹم آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح جو ہے آپ کو پیکج ملے گا. اگر آپ وہ پیکج نہیں لیتے تو کیا بولیں گے لوگ آپ کو، جب بیوقوف آدمی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت اور بخشش کا پیکج ایک بندے کو ملے کہ جہاں نوافل جو ہے فرضوں کے برابر ہے، فرضوں کا یہ ثواب ہے، ایک راہ میں اللہ کے خرچ کرتا ہے اس کو کتنا ملتا ہے، وہ اگر اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو اس سے بڑا بیوقوف کون. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کر دی کہ رمضان کو پائے اور رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور تیسری چیز کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ مجلس میں، محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ کہیں وہ آپ کا نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھنا ہے. ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. تو یہ 3 چیزیں.
کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا. تو یہ شعبان مقدمہ ہے. یہ شعبان انسان کو یہ ریہرسل کی طرف لے کے آتا ہے, تیاری کی طرف لے کے آتا ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے بنانا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر بڑے ایونٹ سے پہلے ایک اس کی تیاری ہوتی ہے. تو یہ 15 شعبان ابھی کچھ دنوں بعد آئے گی, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے, اور بھی اس کے دیگر کئی نام شریعت کے اندر آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے اور حد سے زیادہ اس کی فضیلت مانتے ہیں, اور بعض بالکل کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت نہیں ہے. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کہا ہوگا کہ ہم وہ ہیں کہ جو درمیانہ روی کو اختیار کرتے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر, درمیانہ روی کہ اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے. اس رات کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے. اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے جو بال ہیں, یہ قبیلہ ایک ہوا کرتا تھا جن کی سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کی بکریاں باہر نکلتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ 2 پہاڑ جمع ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ بکریاں ان کی ہوا کرتی تھیں. اب سوچیں ان کے بال کتنے ہوں گے. اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اس 15ویں شعبان کے اندر. تو اپنے آپ کو اس کے لیے بنانا ہے, ہم نے تیاری کرنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اور مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یاد رکھنا میری بات, 3 چیزیں ہیں حدیث پاک میں آتی ہیں کہ دعا قبولیت جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے شرط 3 چیزوں کی ہے. نمبر 1, دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اور اس کی جو غذا ہے وہ حلال کی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, پراگندہ کپڑے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, وہ اللہ سے کہتا ہے معاف کر دے, معاف کر دے, اللہ سے مانگتا ہے, لیکن اس کا پہننا بھی حرام, اس کا کھانا بھی حرام, اس کی دعا اسی وقت رد کی جاتی ہے. ایک بندے کا کھانا پینا حرام ہے, اس کا پہننا سارا حرام ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. پہلی شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا, اس کا لباس حلال کا ہو, ورنہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. چاہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے, اس کی دعا قبول کبھی نہیں ہوتی. اور نمبر 2, توجہ کے ساتھ دعا مانگنے والا ہو. یہ میرے اور آپ کی طرح نہیں, نماز جیسی ختم ہوتی ہے یا عام جگہوں پہ ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں, بس یوں کر دیتے ہیں, بس رسم ایک ہی ہے یہ نماز. السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو فون دیکھتے ہیں اپنا, شاید ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کی طرف سے کوئی قبولیت کی میسج آئی ہوتی ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے. پہلے تو ہم فون دیکھتے ہیں اپنا, اس کے بعد امام نے کیا مانگا نہیں پتا, بس ایسے ہاتھ پیر لیتے ہیں. جب توجہ ہی نہیں ہوگی تو کیا دعائیں قبول ہوں؟ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, صرف آپ سے نہیں. ہماری توجہ آج ہے, اس لیے تو آفات کے اندر ہم مبتلا ہیں. ہم لوگ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو جو اگر جا کے چیک کیا جائے تو کوئی مسئلہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. اور تیسری چیز کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جو اس امت کا مقصد تھا, جو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہمیں جو بہترین امت کا لقب قرار دیا گیا وہ کس وجہ سے قرار دیا گیا کہ تمہارے اندر یہ اللہ نے خوبی رکھی تھی, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو. آج چنانچہ نیکی کا حکم کوئی نہیں دیتا, میں بھی جو دیتا ہوں وہ ایک رسمن چل رہی ہے, آپ بھی جو سننے کے لیے آتے ہو ایک رسمن, مولوی صاحب کا تو کام ہے جمعے کو بولنا, ایک رسم چل پڑی ہے, بس عمل نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں, میں نے, آپ آج یوٹیوب پہ بیٹھو, آپ کو جو دنیا کا موضوع تقریر کا چاہیے آپ کو مل جائے گا. رمضان پہ چاہیے, شعبان پہ چاہیے, رجب پہ چاہیے, ماں باپ پہ چاہیے, زکوٰۃ پہ چاہیے, سب کا سب مل جائے گا کہ نہیں. بڑے سے بڑے بزرگان دین, ہم تو طالب علم ہیں, ادنا سے لوگ ہیں,
اچھی اچھی بات کرنے والے، آپ کے دل پہ لگنے والی بات، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ عمل نہیں ہے نا۔ ہزاروں لاکھوں دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی ہر ہفتے ہوتے ہیں، قرآن کا ختم ہے، فلاں ختم ہے، فلاں ختم ہے، ابھی رمضان آئے گا، یہ ختم کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن عمل زیرو کا زیرو ہے۔ اس کی وجہ ہے نا کوئی۔ تو ہمیں کہا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ آج نیکی کا حکم بھی کوئی نہیں دیتا، اور برائیوں سے روکنا ہے، برائی سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے۔ نیکی کا حکم کسی کو ہم دیں گے، ہم کہیں گے کہ بھائی اس نے نیکی کا میں اس کو حکم دوں گا، یہ کچھ اور بات سمجھ جائے گا، برائی سے روکوں گا تو میرے گلے پڑ جائے گا، اس سے اچھا ہے نہ میں اس کو یہ بات کروں نہ وہ بات کروں، چھوڑ دو اپنے اپنے کام پہ، سارے اپنے اپنے کام کریں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے اندر ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ چاہے بندہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے بھی دعائیں مانگتا رہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شعبان کی 15ویں شعبان، اس کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، لیکن یہ نہیں کہ جماعت کے ساتھ کا نماز پڑھنا، اہتمام کے ساتھ لوگوں کو اعلان کر کے، بدعات کر کے، چراغا کر کے، اس طرح نہیں، انفرادی طور پہ جو جتنی عبادت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے اس نے صرف تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے رمضان کے لیے۔ اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام کی اللہ مغفرت کرتے ہیں سوائے 5 لوگوں کی، ان میں سے 5 ایک نمبر 1 جو ہے وہ شرک کرنے والا، نمبر 2 زانی زنا کرنے والا، نمبر 3 شرابی، وہ چاہے تھوڑی پینے والا بھی ہو یا چاہے وہ پوری کی پوری بوتل پینے والا بھی ہو۔ اللہ، بات عجیب لوگ آگے، اگلے دن بھی ایک بندہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ واقعی حرام ہے کہ یہ صرف آپ مولویوں نے ایک بنایا ہوا ہے ایسے ہی، کہ یہ واقعی حرام؟ بھائی 2-3 قطرے پینے سے کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں تمہیں مولویوں کو پتہ نہیں ہے اس کا مزہ کیا ہے، اس لیے تم نے حرام قرار دی ہوئی۔ او بھائی قرآن کے اندر ہے اس کا، اچھا قرآن میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والرجس من عمل الشیطان، جوا ہے، شراب ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ خیر باقی چیزوں پہ تو میں جاتا نہیں ہوں۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے تمہارے لیے حرام ہے۔ شراب پینے والا جو ہے اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ چیزیں، یہ جو 15ویں شعبان کے حوالے سے ہے، بعض یہی احادیثیں ہمیں 27 رمضان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اس رات کے حوالے سے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 15ویں شعبان کے حوالے سے۔ اور پھر دل کے اندر لوگوں کے لیے بغض رکھنے والا بندہ، کینہ رکھنے والا بلا وجہ کا، اس کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، جیسے میں بھی ماں باپ کی یہ بات کر رہا تھا، اور پھر رشتہ داری توڑنے والا، کہیں 5 ہیں کہیں 3 ہیں، کہیں اور احادیث میں اور اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے جو خود کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ایک آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا۔ تکبر کرنے والا وہ جو دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ میں بہتر ہوں اور یہ بندہ بیوقوف، یہ حقیر ہے۔ وہ چاہے گندے کپڑوں میں بھی ہو لیکن دوسرے کو حقیر سمجھے گا، وہی تکبر کرنے والا ہوگا۔ اب اس تکبر کے اندر یہ شلوار جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اگر یہ تکبر کے زمرے کے اندر آتی ہے تو اس کو بھی اسی کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے حضرت آدم کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو ملعون ہوا۔ تو سوائے ان کے اللہ تمام کی مغفرت کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرنے والوں میں سے بنائے، کہ ہماری بھی مغفرت ہو۔
میرے بھائیو اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو واقعات فضائل کو سناتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جائے؟ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں جن چیزوں سے محبت ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو سوشل میڈیا اور موبائل سے محبت ہے. آپ آج تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آپ اپنا فون آج دیکھیں. آپ کے فون کا پورے ہفتے کا وہ ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے نا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فون کتنا استعمال کیا ہے. یہ ٹک ٹاک ہو گیا، یہ فیس بک ہو گیا، یا انسٹاگرام ہو گیا. آپ اگر اس کو کھولتے جائیں پورا دن اس کو سوائپ کرتے رہیں پورا دن آپ وہاں سے اٹھے نہیں، وہ سوائپ کرتے رہیں، وہ آپ کو ویڈیوز وہاں پر ختم نہیں ہوں گی. ایک بندہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بھی بیٹھ سکتا ہے. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے جو 5-6 گھنٹے قرآن ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس سے کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے. ایسے یہاں پر یہ کام آپ کر سکتے ہو، لیکن قرآن کی جب بات آتی ہے تو بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ جس طرح ہم 5 وقت، حضرت ہمارے پیر صاحب ہمارے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کہتے ہیں کہ جس طرح 5 وقت قرآن نماز پڑھنا فرض ہے، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج لوگوں کو یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے کہ دن میں 5 وقت قرآن پڑھنا بھی فرض ہو گیا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اپنے دلوں کے اندر جھانک کے، یقینی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا نہیں کہ دل پہ جھانک کے کب آپ نے آخری بار قرآن پڑھا تھا. ہمارے گھروں کے اندر تو کئی ایسے قرآن ہوں گے جو بالکل مٹی کے اندر دبے ہوئے ہوں گے. سوچیں بیٹھ کے، ہماری قرآن کے ساتھ نسبت ہے ہی نہیں، آج تعلق ہی نہیں ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دین پہ لگا کے خوش ہوتے تھے، حتیٰ کہ اپنا مال جان ہر چیز اللہ کے راستے میں چلی جائے. میں اور آپ بچا کے خوش ہوتے ہیں کہ اتنا بچ گیا ہے، اس میں ہم جتنا بچا سکتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا پھر دین کے راستے میں دینے کے لیے جتنا ہم دیں یہ تو کم ہے، ہماری آخرت کے اندر سٹور ہو رہا ہے. اپنی نسبت جو ہے نا قرآن کے ساتھ بنائیں. جب قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اور نسبت بنے گی تو تب ہی جا کے آپ کا یہ قرآن پاک سفارش کرنے والا ہوگا. تو اب یہ نہیں کہ صرف قرآن دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھ لیا تھوڑا بہت، جب اس کے بعد قرآن پر عمل نہ کیا. قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اور اس کے بعد حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، یہ قرآن پاک کا اصل حق ہے کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام سمجھو. صرف رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا صرف یہ کہہ دیا کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا تو بات بن گئی. آپ کا بچہ بھی جب قرآن کا حافظ بنتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. وہ اس طرز پہ جب زندگی گزارتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہنم جس پر واجب ہوگی اس کے گھر کے وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا. لیکن سب سے پہلے وہ خود تو عمل کرنے والا اس پر ہو. خود اس کا اگر عمل نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا سمجھائے گا. ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں، میں اور آپ. قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں کھولنا ہے صرف. تو ابھی سے ذکر و اذکار، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، یہ شعبان کے جتنے دن ہم روزے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تندرست ہوں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے مریض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے متمرض، خود اپنے آپ کو مریض بنا دینا جان کے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا بعض. پورا سال آپ کو وہ ٹھیک نہیں، جیسے میں نے یہ شروع میں بات کی کہ نماز کی باری آئی تو نہیں پڑھنی، روزے رکھنے کی باری آئی تو نہیں رکھنے، افطاری کی باری آئی تو کہ میں کوئی سکھ ہوں، افطاری تو میں نے کرنی ہے. تو یہ اس طرح کا متمرض بن کے نا
کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے فلاں، ہاں اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے تو ہے، لیکن اپنے نفس کو قابو کرنا ہے کہ میں اللہ سے ابھی سے دعائیں مانگنا شروع کر دوں، یا اللہ اگر میں بیمار ہوں تو تو مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں اس رمضان کے مہینے کو پا سکوں۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں میرے اللہ برکتیں دے۔ وہ برکت سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے، ہاں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں رمضان کو پالوں، لیکن یہ برکت کا مطلب یہ کہ اللہ میری عمر کے اندر اگر موت لکھی ہے تو مجھے تو اتنی مہلت دے دے کہ میں رمضان کو پالوں۔ اگر صحت نہیں ہے، بیماری ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، یا اللہ تو ان پریشانیوں کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے تاکہ میں پکی صحت کے ساتھ تیرے اس ماہ مبارک کو پالوں، تیرے اس حکم کو پورا کر لوں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ اگر بیمار بھی ہے کوئی، اللہ کی طرف سے ایک آپ کو جو ہے بیماری کا ہے سسٹم، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ تو مجھے ان بیماریوں سے دور کر دے تاکہ کم سے کم میں اس رحمت والے مہینے کو تو پا سکوں۔ باقی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ الگ مسائل ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب کر دے۔ اس مہینے کی جتنی برکات ہیں، یہ مقدمہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ بدعات، خرافات، من گھڑت جتنی بھی ہیں اس مہینے کی ہوں یا رجب کی ہوں یا رمضان کے مہینے کی بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے۔ اور اصل روزہ جو ہوتا ہے کہ جب بندہ روزے رکھتا ہے، پھر رمضان کے آخر میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، کہ جس دن بندے کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ انعام اسی کے لیے ہوتا ہے جس نے صحیح معنوں میں روزے کو رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعام حاصل کرنے کی بھی پھر توفیق دے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آج وہ سفر پہ چلے گئے ہیں، چونکہ پچھلے جمعے سے آج جمعہ ہو گیا، ان کا مدرسے میں آنا نہیں ہوا تھا تکلیف کے باعث، تو آج پاکستان کا ان کا سفر ہوا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ صحت والا معاملہ، وہ بھی آج یہی کہہ رہے تھے کہ ساتھیوں سے دعا کا کہنا اور یہی دعا کرنا کہ اللہ اتنی صحت دے کہ میں رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھ سکوں، کیونکہ یہ رحمت والا، برکت والا مہینہ قسمت سے انسان کو ملتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر بندہ اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، اللہ کی بخشش کو نہ پا سکے، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے کو اگر سب کچھ مل رہا ہو اور وہ نہ لے، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، تو وہ بیوقوف آدمی ہے۔ جب اللہ اس کو دے رہے ہیں تو یہی دعا وہ اللہ سے کرے، اللہ تو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مجھے یہ مہینہ نصیب کر دے۔ اور دیگر جتنے ہمارے ساتھی، ابھی حاجی اشرف صاحب جمعے سے پہلے اپنی بچی کی دعا کے لیے کہہ رہے تھے کہ 2-3 ماہ سے وہ بھی ہسپتال میں داخل ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ جن دوستوں نے موتا کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تمام کے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔